السلام علیکم ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کی معصوم سے رائٹر ہے ارشاد۔ آج ہم جنون میرہادی شاہ کی نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر دے، اور پلیز میری اور خدیجہ کی محنت کا رسپانس تھوڑا سا اچھا دے۔ چلیں نیا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول جنون میرہادی شاہ، ایپیسوڈ 20۔ وہ اپنے ماضی کے خیالوں میں گم تھا کہ جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی، وہ اس سب سے باہر آتا، اپنا فون نکالا تھا جہاں سہیب کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہاں، کیا ہوا ہے؟ پہنچ گئے کیا؟ اس نے سوال کیا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، سہیب نے جواب دیا تھا۔ پھر کال کیوں کی؟ فون کی دوسری طرف والا شخص حیرانی سے بولا۔ بس تیری آواز سننے کو دل کر رہا تھا، سہیب نے ایک آنکھ ونگ کرتے کہا تھا۔ کیوں؟ میں تیری کوئی مشوقہ جیڑی میری آواز سننے لئی تو فون کیتا؟ نقاب پوش فون کے دوسری طرف والا شخص پنجابی میں بولا تھا کہ سہیب کا کہکا بلند ہوا تھا۔ بن جا، میں دل و جان سے قبول کر لوں گا، ڈونٹ وری، سہیب مسکرا کر بولا۔ چل دفعہ ہو، تیری معشوق بننے سے بہتر ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مروں میں۔ سہیب کا کہکا گونجا تھا۔ اور بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ سہیب خوشی سے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ فون کی دوسری طرف والا شخص سچ میں اس گول مول باتوں کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ ارے مطلب اپنی بیوی کو کڈنیپ کر کے نہیں، مطلب انٹرسٹنگ، مطلب اپنی ہی بیوی کو کڈنیپ کر لیا، وہ کہکا لگاتا بولا۔ چل دفعہ ہو، فون بند کر اور ٹائم سے پہنچ جائیں، اوکے؟ اوکے، وہ یہ کہتا فون بند کر چکا تھا۔ ماضی 2 ہفتوں پہلے دن کے 9 بجے میرہادی شاہ کو ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ میر کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر لوگوں کو یہ بتا کر گیا تھا کہ اگر وہ بچ بھی گیا تو وہ کوما میں رہے گا، یا پھر اس کی آنکھیں کمزور ہو جائیں گی اور 1% چانس ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد میر کو ہوش آیا تھا۔ اس کے پاس کمرے میں سہیب اور ڈاکٹر دونوں موجود تھے، تو سہیب فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ میر تم بالکل ٹھیک ہو؟ میں علیزے کو بتا کر آتا ہوں۔ وہ ابھی باہر ہی جانے والا تھا کہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ کیا ہوا ہے یار، کیوں روکا؟ سہیب نے سوال کیا تھا۔ نہیں، ابھی کسی کو کچھ مت بتانا، سب کو یہ شو کروانا کہ میں مر گیا ہوں، یہ بالکل صحیح موقع ہے شفقت کو پکڑنے کا، میر نے اپنا آکسیجن ماسک اتارتے کہا تھا۔ کون شفقت؟ سہیب نے نہ سمجھی سے سوال کیا تھا۔ وہی شفقت، ہیرا کا رائٹ ہینڈ۔ اس نے اسے اپنی ساری بات سمجھائی تھی، جبکہ سہیب جانتا تھا کہ میر بہت ٹائم سے ہیرا کے گینگ میں ہے، ایک نقاب پوش بن کے، لیکن اس کے بارے میں نہ ہیرا جانتی تھی نہ کوئی اور۔ اس نے ہیرا کو پکڑوانے سے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ اس نے اس کے موبائل سے ٹریس کیا ہے، جس سے ہیرا کو میر کی چال اچھے سے سمجھ نہیں پائی تھی، اور وہ اس کے سارے گینگ کو پکڑوانا چاہتا تھا، جس کے لیے میر نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا۔ میر جانتا تھا کہ وہ لوگ اب بھی علیزے کے پیچھے ہیں، تو انہوں نے یہ پلان بنایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میر کو چند سیکنڈ کے لیے بے ہوش کر کے سب کو اس کی باڈی دکھائی گئی تھی، جس سے سب کو یہی لگا تھا کہ میر سچ میں مر گیا ہے، اور آخری لمحوں میں بھی میر کی ڈیڈ باڈی کو گھر نہیں لایا گیا تھا، بلکہ وہیں سے دفنا دیا گیا تھا، اور اس کے آگے کا سارا پلان سہیب نے تیار کیا تھا، جس پر میر نے حامی بھری تھی، اور اس پلان کو ایکسیکیوٹ کرتے سہیب نے بہت زیادہ اچھی ایکٹنگ کی تھی۔ حال وہ لوگ علیزے کو ایک دریا کے کنارے لائے تھے، جبکہ اسے اب کچھ ہوش آنے لگا تھا جب وہ چلانا شروع ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ رونے لگی تھی۔ چھوڑنے ہی جا رہے ہیں تمہیں تمہارے مالک کے پاس، شفقت غلاظت سے بولا۔ جب اچانک گولیاں چلنے لگی، سب چھپ گئے، گاڑی کے پیچھے تو کوئی درخت کے پیچھے۔ علیزہ وہیں زمین پر درمیان میں بیٹھی تھی، وہ ہل بھی نہیں رہی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ شفقت جو کہ ایک کشتی کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس کا ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ سر، پولیس نے ریڈ ماری ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ نہیں، پہلے اس لڑکی کو اپنے پاس لے کر آؤ، وہ چیخا تھا، جبکہ اس آدمی مارے جا رہے تھے۔ پولیس نے بہت اچھے سے انہیں گھیرا تھا، سر، پر وہ آدمی بولا۔ پر کچھ نہیں، مجھے وہ چاہیے ابھی۔ وہ اتنا ہی بولا تھا کہ پیچھے سے اس آدمی کو بھی کسی نے گولی ماری اور وہ زمین بوس ہوا۔ پتہ نہیں کس نے ماری تھی، کچھ پتہ نہ چل سکا۔ جب ایک دم خاموشی ہوئی، شفقت کو لگا سب مارے گئے ہیں۔ وہ اپنی کشتی کے پیچھے سے باہر نکلا، اسے ارد گرد کوئی نظر نہ آیا، پر علیزے ابھی بھی وہیں تھی زمین پر۔ جب اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور علیزے کی طرف آنے لگا، علیزہ زمین پر بیٹھی پیچھے کو ہونے لگی، اور جب وہ رونے لگ گئی تھی، وہ اس کے پاس آیا اور اس سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس کے دونوں ٹانگوں سے خون نکل رہا تھا، پتہ نہیں وہ چیخ بھی نہ پایا۔ کسی نے اس کی ٹانگ میں لوہے کی گٹھلیاں ڈالی تھی، مطلب گولیاں، پر ابھی تک کوئی آواز نہ آئی گولی چلنے کی۔ جب ایک دم سے اس کے دماغ کے بیچوں بیچ سوراخ ہوا تھا، وہ ایک دم سائڈ پر گرا تھا۔ علیزے نے نہ فوراً اپنی آنکھیں میچی تھی،
وہ آنکھیں بند کیے اپنے منہ میں کلمہ پڑھنے لگ گئی تھی اور خوف زدہ ہو گئی تھی جب علیزے کو لگا کسی نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہے اور وہ اس خوشبو کو جان چکی تھی۔ یہ اس کے شاہ کی خوشبو تھی۔ جب وہ جلدی سے پیچھے ہوئی سامنے بیٹھے انسان کو دیکھتی تو کبھی ساتھ کھڑے کو اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ وہ اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی جب وہ ایک پھیکا سا مسکرائی اور اپنے بیٹھے انسان کے گلے جا لگی۔ شاہ جی آئی لو یو سو مچ، وہ واپس آ جائیں۔ مجھے پتا ہے یہ میرا خواب ہے، آپ روز میرے خوابوں میں آ کر مجھ سے ملتے ہیں، پر پلیز نا شاہ جی، آپ کی علیزہ بہت مس کرتی ہے آپ کو، مجھے آپ سے اصل میں ملنا ہے۔ علیزہ ہچکیوں سے میر کے سینے سے لگی روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہاں پہ بیٹھے میر کا دل کیا کہ وہ مر جائے۔ اس کی علیزہ اسے کتنی محبت کرتی تھی، وہ کتنے درد میں تھی، اور اس درد اور تکلیف میں اس کا شاہ اس کے پاس نہیں تھا۔ میر کو غصہ آیا تھا خود پر۔ میں اصل میں ہوں علیزہ، وہ بہت ہی پیار سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا اور اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ میر کو اس چہرے پر آج انتہا کا پیار ہے۔ میر کی کل کائنات ہے اس کی علیزہ۔ میر محبت پاش لہجے میں علیزہ کی آنکھوں پر لب رکھتے بولا تھا۔ جب علیزہ کو تو یقین ہی نہیں ہوا کہ وہ جو سن رہی تھی، وہ جو محسوس کر رہی تھی، کیا وہ واقعی سچ تھا یا اس خواب میں ایک اور خواب؟ کیا وہ جب اس پر یقین کرے گی، واپس آنکھیں کھولے گی تو سب کچھ اوجھل ہو جائے گا؟ اس نے اپنے ساتھ کھڑے زہیب کو دیکھا تو اس نے بھی مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا تو علیزہ مسکرا کر واپس میر کے سینے سے جا لگی تھی اور آنکھیں سے زاروں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ کہاں تھے؟ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس نے بولا تک نہیں جا رہا تھا، اسے خود کی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی جان کو ساری بات بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ آؤ میرے ساتھ، گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھے۔ جب وہاں سے بہت سے پولیس آفیسرز باہر نکلے، میر ہادی شاہ نے ہی شفقت کو مارا تھا۔ اس نے اپنی گن سلینسر پہ کر کے اسے مارا تھا۔ وہ خاموشی سے اور اپنے ہاتھوں سے ہی اسے مارنا چاہتا تھا، جیسے وہ خاموشی سے ہر کام کرتا تھا، بالکل ویسے ہی وہ ہر کام خاموشی سے کر کے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ اس لیے تو اسے انڈرورلڈ ڈیول کے نام سے جانتا تھا۔ وہ ڈیول تھا، لیکن وہ صرف برے لوگوں کو ختم کرتا تھا۔ وہ ایک اچھا ڈیول تھا۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تو علیزہ کو ابھی بھی اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا اور اسے آہستہ آہستہ ساری بات سمجھا رہا تھا جو وہ سمجھتی بھی جا رہی تھی۔ اور اس نے ایک دم سے اٹھی اور میر کے سینے میں مکے مارنے لگی۔ آپ مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ آپ بہت برے ہیں شاہ جی، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اچھا جی، کوئی بات نہیں، میں رہ لوں گا آپ کے ساتھ، میر محبت سے بولا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ناراض ہے اور میر کو اپنی علیزہ کی ناراضگی اچھے سے ختم کرنی آتی تھی۔ آپ مجھے بتا بھی نہیں سکتے تھے؟ علیزہ نہ روٹھے پن سے بولی۔ آپ ایکٹنگ کر سکتی تھی؟ نہیں، میں ایکٹنگ کیوں کرتی؟ علیزہ نے کندھے اچکائے تھے۔ اسی لیے تو نہیں بتایا تھا میری جان، میر محبت سے بولا تھا اور علیزہ کے بالوں پر لب رکھے تھے کہ علیزہ میر کے سینے میں سر رکھ چکی تھی۔ اچھا بس کرے، میں بھی بیٹھا ہوں ساتھ میں۔ زہیب جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، بیک ویو مرر سے پیچھے میر کو دیکھتے شرارت سے بولا تھا۔ اچھا، مجھے لگا تجھے وہیں چھوڑ آئے ہیں ہم، میر نے آنکھیں دکھاتے دانت کچکچاتے کہا تھا کہ زہیب ہنس پڑا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ سب گھر پہنچے تھے اور ماہی تو پاگل ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے اس کا بھائی کھڑا تھا، اس کا جان سے عزیز بھائی۔ محمد اور علی اس وقت گھر پر نہ تھے۔ ماہی نے انہیں ڈرائیور کے ساتھ پارک بھیجا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ محمد تھوڑا ان سب سے دور رہے، وہ واپس سے کھیلنا شروع ہو جائے، اس کی شرارتیں واپس آ جائیں۔ ماہی اپنے بھائی کے سینے سے لگ گئی تھی جب علیزہ مسکرائی کہ وہ جانتی تھی کہ ماہی اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتی ہے۔ میر نے بھی اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، پر یہاں پر کسی کا خون کھول رہا تھا، زہیب کا۔ ہاں، وہ زہیب زیادہ جیلس ہو رہا تھا، وہ بھی اپنے سالے سے۔ بس پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ ماہی کو اپنی طرف کھینچتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ ماہی اور میر دونوں ہنس دیے تھے۔ توبہ ہے زہیب تیری جیلسی کی، میر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بھائی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ رو رہی تھی۔ ہاں، تمہارا بھائی تم سے محبت نہیں کرتا نا، اس لیے۔ دیکھو میں تمہیں سب بتاتا ہوں کیونکہ میں محبت کرتا ہوں اپنی ماہی سے۔ زہیب نے آگ لگائی تھی اور زہیب ماہی کا ہاتھ پکڑ کے اندر کی طرف بڑھ گیا جب پیچھے سے میر صرف مسکراتا رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کتنا جیلس ہوتا تھا۔ میر کو اپنی پارٹنر دیکھنی تھی، اپنی محمل دیکھنی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا جب اس کی نظر کا تعاقب اندر آتی گاڑی کی طرف ہوا۔ یہاں سے ابھی محمل اپنے پنک کلر فراک میں ملبوس باہر نکلی تھی۔ اپنے پاپا اور ماما کو دیکھ خوشی کے مارے
ان کے پاس چیخیں مارتے ہوئے بھاگی اور آتے ہی دونوں کی ایک ایک ٹانگ پکڑتے اس سے لگ گئی۔ جب میر کو تو لگا اس کی زندگی ہی واپس مل گئی ہے۔ وہ دونوں کو دیکھ رہا تھا، کبھی علی کو تو کبھی محمد کو۔ وہ دونوں اسے ہی بہت پیار کرتا تھا۔ جب علی تھوڑا سا جیلس ہوا کیونکہ وہ کسی اور کے گلے لگی تھی، علی تو اتنا چھوٹا سا تھا، وہ اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا، وہ بھی فوراً سے آگے بڑھا اور میر کی دوسری ٹانگ سے لگ گیا۔ میر دونوں کو بہت پیار سے سر پر ہاتھ رکھا اور دونوں کو اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ جاری ہے۔ آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور پلیز میری مسٹیکس کو اگنور کریے گا۔ باقی اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔